کہ میری مسجد میں 1500 نمازی ہوتے جمعے کے دن. الحمدللہ اب میں کالا جھنڈا ڈھونڈتا ہوں، بلکہ اب میں طالبان کی طرف دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں سفید جھنڈوں میں سے کالا کب نمودار ہوگا. یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ طالبان کو دیکھ کر کہتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پٹھان ہے، اور طالبان آپ کو پتہ ہے کہ شیعوں کے کٹڑ دشمن ہوتے ہیں، اور یہ ابھی شیعوں کی اطاعت کر رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے جب پتہ نہیں تھا تو یہ امام بارگاہ کو امام باڑہ کہتا تھا، اور سبیل کو، نظر نیاز کو، لنگر کو بڑی بری نظر سے دیکھتا تھا، اور یہ شیعوں کے بڑا مخالف تھا. جب اس نے دین کو سمجھا، پڑھا، اہل بیت علیہ السلام کے مقام کو سمجھا، تو پھر ابھی یہ کیا بیان کر رہا ہے. اور اس سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ جو بی بی فاطمہ زہرا، نبی کی بیٹی بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا احترام کرتا ہے، حیا کرتا ہے، خدا کی قسم اسی کے پاس ہی دین کی سمجھ آتی ہے. جیسے کہ حر جو تھا حضرت امام حسین علیہ السلام کے خلاف تھا کربلا میں، جب اس کو پتہ چلا کہ حسین فاطمہ کا بیٹا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں بی بی کا نام بغیر وضو کے نہیں لیتا. اتنا احترام کرتا ہے حر مولا حسین علیہ السلام کی والدہ کا. تو پھر یہ اگر جو بندہ آج یہ 1400 سال کے بعد 2026 میں جو مولوی جو ہے وہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا احترام کرتا ہے، تو پھر شیعہ ہو جاتا ہے. اور خیر یہ شیعہ ہوا یا نہیں ہوا یہ ایک الگ بات ہے، لیکن حقائق آپ کے سامنے بیان کرے گا، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ آخر شیعوں کو اتنا عرصہ برا کہا گیا، اور یہ ابھی باتیں کھل چکی ہیں، انٹرنیٹ کا دور ہے، باتیں ساری آپ کے سامنے آ چکی ہیں. بسم اللہ. میں چونکہ دیوبند مسلک سے تعلق رکھتا ہوں اور جامعہ بنور ٹاؤن سے میری فراغت ہے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو میں سچ بتاؤں آپ کو تو ہم امام بارگاہ کو امام باڑہ بولتے تھے، اور شیعان علی اور شیعہ مسلک کے بارے میں ہمارا خیال یہ تھا کہ یہ بندے کو کھا جاتے ہیں. اتنی نفرتیں جو سکھلائی گئی ہیں، ان نفرتوں کو مٹھانے کا اور ختم کرنے کا اگر طریقہ ہے تو وہ طریقہ وہی ہے جو آغا صاحب نے اپنایا ہے کہ محبت سے آپ ان نفرتوں کو ختم کر سکتے ہیں. اور اب یہ حال ہے الحمدللہ کہ اس مرتبہ محرم میں 10 دن پورا عشرہ بھی پڑا ہے میاں میر شریف پہ، اور جب ہمیں کوئی پلاتے تھے نا پکڑ کے 10 محرم کو تو ہم دور بھاگتے تھے. اس مرتبہ 10 محرم کو الحمدللہ چیمن دودھ میں روح افزا ڈال کے شربت بنا کے عبادت سمجھ کے تقسیم کیا ہے. تو بہرحال جس اصل کی یہ فرح ہو، جس پھول کی خوشبو ہو، سبحان اللہ، اس محفل میں ان کی یاد میں جمع ہونا اور پھر ان نفوس قدسیہ کا تذکرہ کرنا. بہرحال میں شاعر تو نہیں ہوں، آخر میں اتنا کہوں گا، نوابزادہ نصر اللہ خان مرحوم نے پڑھا تھا، پھر شور سلاسل میں سرور ازلی ہے، پھر پیش نظر سنت سجاد ولی ہے، غارت گری اہل ستم بھی کوئی دیکھے، گلشن میں کوئی پھول نہ غنچہ نہ کلی ہے، ایک برق بلا کود گئی سارے چمن پر، تم خوش کہ میرے شاخ نشیمن ہی جلی ہے، دو حق و صداقت کی شہادت سر مقتل، اٹھو کہ یہی وقت کا فرمان جلی ہے، ہم راہ روے دشت بلا روز ازل سے، اور قافلہ سالار حسین ابن علی ہے. پوچھو یزید سے کہ تیرا راج کہاں ہے، وہ خون سے آلودہ تیرا تاج کہاں ہے، زندہ ہے حسین ابن علی زندہ رہے گا، لعنت کے سوا ذکر تیرا آج کہاں ہے. الحمدللہ اب میں کالا جھنڈا ڈھونڈتا ہوں، بلکہ اب میں طالبان کی طرف دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں سفید جھنڈوں میں سے کالا کب نمودار ہوگا، اور ہم اپنے جد امجد کی طرح ان کے ساتھ چلیں گے. آپ امام بارگاہ کو ڈھونڈتا ہوں اور اپنی حاضری کو اعزاز سمجھتا ہوں. آپ ان کے نقش قدم پہ چلیں، اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ میری مسجد میں 1500 نمازی ہوتے جمعے کے دن. انہوں نے جب مجھ سے فرمایا کہ آپ اپنے اجداد کی تاریخ پڑھو نا، اس منبر پر جو کچھ کہا ہے نا آج اس پہ ندامت محسوس ہو رہی ہے، اور جب اپنی اجداد کی تاریخ کو پڑھا تو آج میں اس منبر پر وہ تذکرے کرتا ہوں. یہ ان کی مرہون منت ہے. ابھی ان کو جو ہے ملامت ہو رہی ہے کہ انہوں نے منبر سے جو پہلے پڑھتے رہے ہیں وہ اہل بیت علیہ السلام کی مخالفت کرتے رہے ہیں، اور ابھی جب اس کو علم ہوا، جب اس کو پتہ چلا، شیعوں کو جاننے کی کوشش کی، کتابیں پڑھی، تو آج اس کو افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے پہلے کیا زندگی گزاری، کیا بیان کیا، اور آج کہتا ہے کہ میں اہل بیت علیہ السلام کا دفاع میں
بول رہا ہوں۔ اور آپ کو بتاتے چلے مولانا اسماعیل دیوبندی، انہوں نے بھی جب غور و فکر کیا اور انہوں نے وہ شیعہ ہوئے، پھر انہوں نے مدرسہ بنایا، وہاں پر کافی سارے لوگ جو ہیں وہ انہوں نے تعلیم حاصل کی، علامہ ناصر عباس بھی وہیں سے پڑھے۔ اور آپ کو بتاتے چلیں ایک اور دیوبندی ہے ایکس دیوبندی، اس پر ہم نے ویڈیو بھی کی ہے، یہ آپ پکچر ان کی دیکھ رہے ہیں، یہ بھی دیوبندی سے شیعہ ہوئے، اور دیگر لوگ کافی ہیں جو کہ دیوبندی سے شیعہ ہوئے۔ یہاں پر ہمارا مقصد یہ نہیں کہ بھئی شیعہ جو ہے وہ شیعہ ہو رہے لوگ، یہاں پر یہ مقصد ہے کہ حقائق آپ تک پہنچانا۔ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ بڑی مظلوم ہے۔ بی بی اگر کہہ دیتی پہلے خلیفہ کو کہ ہاں ہم تمہاری بیعت کرتے ہیں، تو وہ دروازہ نہ جلاتے، شاید وہ باغ فدق پر نہ قبضہ کرتے۔ بی بی پر جو مصائب آئے ہیں نا رسول کی بیٹی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وہ مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کی وجہ سے، خلافت کی وجہ سے بی بی پر مصائب آئے ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے بتا دیا تھا کہ حضور کے بعد ان کی اہل بیت پر وہ مصیبتیں آئیں گی۔ آپ دیکھیں کہ حضور جیسی دنیا سے پردہ فرماتے ہیں، بی بی کا دروازہ جلتا ہے، امام حسن کی شہادت ہوتی ہے، امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے، مولا حسین علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے۔ یہ نہیں دیکھا جاتا، امت نے یہ نہیں دیکھا کہ حضور جو ہے چادر میں اکٹھا کر کے ان کو بتاتے تھے امت کو کہ اگر کلمہ پڑھنے کا اجر دینا چاہتے تو میری اہل بیت کی عزت کرنا، محبت کرنا، احترام کرنا۔ تو یہاں پر آج 1400 سال کے بعد جو مولوی سمجھے ہیں وہ سمجھ کر ممبروں سے بیان کریں۔ سوشل میڈیا کا دور ہے تو شیعت جو ہے وہ تیزی سے پھیل رہی ہے، لوگ تیزی سے شیعہ ہو رہے ہیں۔ یہاں پر کسی سے ہمارا مقابلہ نہیں، لیکن حقائق آپ تک پہنچانے۔ بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔